کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے واقعات سے گزرتا ہے جسے وہ فوراً نہیں سمجھ پاتا۔ وہ سوچتا ہے میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ راستہ کیوں بند ہو گیا، جس چیز کو میں نے اپنے لیے بہتر سمجھ رہا تھا وہ میرے سے دور کیوں ہو گئی۔ اور بعض اوقات انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ہونے والے واقعات کو صرف نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس بات نے اسے سب سے زیادہ پریشان کیا تھا اس کے پیچھے ایک ایسی حکمت موجود تھی جسے وہ اس وقت دیکھ نہیں سکتا تھا۔ قرآن میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر حقیقت فوراً ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آنکھیں ایک منظر دیکھتی ہیں لیکن اس کے پیچھے موجود حکمت کو سمجھنے کے لیے صبر، علم اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے ایک نیک بندے کے سفر کا واقعہ ہے۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں تھا، یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں کئی سوال پیدا ہوئے، کئی باتیں بظاہر عجیب محسوس ہوئیں اور آخر میں ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جنہوں نے ہر منظر کا مطلب بدل کے رکھ دیا۔ قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک موقع پر اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس جگہ تک سفر جاری رکھیں گے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ وہ ایک خاص نشانی کی تلاش میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا کہ وہاں انہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جسے اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، راستہ آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی منزل کی تلاش میں آگے بڑھتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک مچھلی بھی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہی ان کے لیے نشانی ہوگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے۔ اسی دوران وہ مچھلی اللہ کے حکم سے پانی میں اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی گئی، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھی کو اس وقت یہ بات یاد نہ رہی۔ وہ مچھلی کے غائب ہونے کا ذکر کریں، پھر دونوں آگے بڑھتے رہے۔ کافی سفر کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کھانا لانے کو کہا۔ اسی وقت ان کے ساتھی کو مچھلی کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جس جگہ وہ آرام کے لیے رکے تھے وہاں مچھلی ایک عجیب انداز سے پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ نشانی تھی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ اب اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس اسی جگہ پہنچے۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ ملا۔ قرآن اس بندے کا نام بیان نہیں کرتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنی طرف سے خاص علم اسے سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے اس علم میں آپ کچھ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم رسول تھے۔ اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی تھی، انہیں بڑا مقام دیا تھا، لیکن پھر بھی جب انہیں معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ جتنا انسان سیکھتا ہے اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ اس نیک بندے نے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس پر صبر کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تب اس نیک بندے نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہیں کیجیے گا جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ نے یہ شرط قبول کر لی اور پھر دونوں ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے جس میں ہر قدم ایک نئی آزمائش بننے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں چند غریب لوگ تھے جو سمندر میں محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ کشتی چل رہی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اچانک اس نیک بندے نے کشتی میں ایک نقص پیدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے اس میں اس لیے نقص پیدا کیا ہے کہ اس میں سوار لوگوں کو نقصان پہنچے؟ آپ نے تو ایک بہت عجیب کام کیا ہے۔
یہ سوال فطری تھا۔ حضرت موسیٰ نے جو دیکھا اس کے بعد مطابق کشتی کو نقصان پہنچانا درست نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نیک بندے نے انہیں یاد دلایا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور کہا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑے اور میرے معاملے میں سختی نہ کریں۔ پھر دونوں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے، لیکن آگے جو واقعہ پیش آیا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ راستے میں انہیں ایک لڑکا ملا اور اس نیک بندے نے ایک ایسا عمل کیا جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر ختم کر دیا؟ آپ نے تو بہت سخت کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بظاہر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ تب اس نیک بندے نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی بات کے بارے میں سوال کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ دونوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ ایک بستی کے پاس پہنچ گئے جہاں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں تھکے ہوئے تھے، انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے آسانی پیدا نہ کی۔ اسی بستی میں ایک دیوار موجود تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نیک بندے نے بغیر کسی معاوضے کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام کے بدلے کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ تب اس نیک بندے نے فرمایا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہر راز کھلنے والا تھا۔ سب سے پہلے کشتی کے بارے میں بتایا۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ اس لیے کشتی میں ایک معمولی نقص پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے بے عیب سمجھ کر نہ چھینے۔ جس عمل کو حضرت موسیٰ نے نقصان سمجھا تھا وہ دراصل ان غریب لوگوں کی روزی بچانے کا سبب تھا۔ پھر اس لڑکے کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے ایمان والے والدین کے لیے سخت آزمائش اور تکلیف کا سبب بنتا، اور اللہ نے چاہا کہ ان کے بدلے انہیں ایک ایسا بچہ عطا ہو جو پاکیزگی اور محبت میں بہتر ہو۔ پھر اس دیوار کا ذکر راز بتایا۔ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ایک خزانہ محفوظ تھا اور ان کے والد نیک انسان تھے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں اور اپنے خزانے کو خود نکالیں، اسی لیے دیوار کو سیدھا کر دیا گیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ پھر اس نیک بندے نے واضح کیا کہ یہ کام اس نے اپنی خواہش سے نہیں کیے تھے، یہ سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم کے مطابق تھا۔ اب حضرت موسیٰ کے سامنے ہر منظر کی حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ وہ کشتی جو نقصان میں دکھائی گئی در حقیقت بچائی جا رہی تھی۔ وہ واقعہ جو بہت سخت محسوس ہوا اس کے پیچھے ایک ایسی حکمت تھی جسے صرف اللہ جانتا تھا، اور وہ دیوار جسے بغیر اجرت کے تعمیر کیا گیا وہ دو یتیم بچوں کی مستقبل کی حفاظت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا صرف ایک حصہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر جانتا ہے۔ ہم ایک لمحے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا سب جانتا ہے۔ ہم کسی دروازے کے بند ہونے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ممکن ہے وہ دروازہ ہمیں کسی ایسے نقصان سے بچا رہا ہو جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی چیز کے نہ ملنے کو محرومی سمجھتے ہیں، لیکن ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اس میں سے بہتر راستہ تیار کر رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشکل کو فوراً آسان سمجھ لیا جائے۔ انسان کو دکھ بھی محسوس ہوتا ہے، پریشانی بھی محسوس ہوتی ہے، اور سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایمان انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ کا علم ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کبھی زندگی کا جواب
فوراً نہیں ملتا، کبھی انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کسی واقعے میں حکمت برسوں بعد سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور اس نیک بندے کا سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو چیز بظاہر اچھی نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہر وہ چیز جو فوری طور پر مشکل محسوس ہو، ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے صرف نقصان ہی ہو۔ اللہ اپنے بندے کے حالات، ان کے مستقبل، ان کے دلوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جب زندگی میں ہماری کوئی بات ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر رہنمائی مانگنی چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور جب کسی بات کی پوری حقیقت معلوم نہ ہو تو جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر ایک منظر دیکھ کر پوری کہانی ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے زیادہ وسیع ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو مشکل وقت میں بھی امید قائم رکھے، ایسا صبر عطا فرمائے جو بے یقینی میں بھی سنبھالے، اور ایسا یقین عطا فرمائے جب ہمیں کسی بات کی حکمت سمجھ نہ آئے تو تب بھی ہم اپنے رب کی رحمت اور علم پر بھروسہ ہی رکھیں۔ آمین۔